کفارہ وغیرہ فدیہ وغیرہ جو دیتے ہیں دیٹ از صدقہ واجبہ. لیکن یہ جو ہے صدقہ نافلہ, this is lillah in the way of Allah. So what does the Prophet ﷺ say? That when you give sadaqah, it washes away your sins just like fire is washed away by water. Just like fire is washed away by water, sadaqah will wash away our sins. ہم سے چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں, اللہ بڑے گناہوں سے بچائے, چھوٹوں سے بھی بچائے, لیکن چھوٹوں سے بچنا اگر مشکل ہے تو صدقہ دیا کرے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. Your sins will be forgiven. اسی طرح فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. We make Allah Ta'ala angry with our deeds. What does sadaqah do? It calms like the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کی شان کے مطابق کہ اللہ کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے. When you give in the way of Allah, the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, the anger of Allah subhanahu wa ta'ala subsides. اور فرمایا کہ اور موت کی سختیوں کو دور کرتا ہے, موت کی زحمتوں کو دور کرتا ہے. تو صدقہ جو انسان دیتے رہتا ہے, when a person keeps giving sadaqah, then death will become easy on that person. Okay, death is the most difficult thing we are going to face in our lives, but it will become easy for those people who keep giving sadaqah in the way of Allah. کہ صدقہ دیتے رہو, اللہ تعالیٰ موت کے وقت موت کی سختیوں کو تم پر آسان. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کے بدلے ناگوار موت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. 70 دروازے. اللہ تعالیٰ closes 70 doors of a bad death. ایک اچھی موت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑی سی مہلت کے بعد آئے, ٹھیک ہے نا, you get some time to prepare, you get some time to do tawbah. لوگ بیماری کو پسند نہیں کرتے ہیں, people don't like illness before death, لیکن وہ بیماری ہی اس کا سبب بنتی ہے کہ بندے کو احساس ہو کہ اب میرا ٹائم آ رہا ہے, my time is coming, so I should seek forgiveness and I should do tawbah, etc. حادثاتی موت سے اللہ تعالیٰ بچائے, کہ حادثے میں موت ہو جائے, پتہ بھی نہ چلے, اور انسان پتہ نہ چلے, یعنی کہ اسے کوئی موقع نہ ہو توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ایسی موت دے جب ہمارے محبت کرنے والے, ہمارے اہل و عیال ہمارے ساتھ ہو, کہ کہیں دور ہم نہ ہو. تو یہ سب اچھی اور بری موتیں ہوتی ہے, لیکن صدقہ دیتے رہو. If you keep giving صدقہ, اللہ تعالیٰ will close 70 doors of bad death. کہ 70 دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دے گا. اسی طرح مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے فیصلے ہونے تک لوگ اپنے صدقات کے سائے میں رہیں گے. یعنی قیامت کے دن this صدقہ will become a shade. It will be a shade on the day when there will be no shade. کہ اس دن کوئی شیڈ نہیں ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, اس لیے کہ سورج بالکل اوپر ہوگا اور بالکل چٹی اور زمین ہوگی. It will be a plain. There will be no ups and downs, no hills, no valleys, nothing. No trees where you can hide. So there will be no shade. کوئی سایہ نہ ہوگا. لیکن فرمایا کہ بندہ صدقہ دیتے رہے گا تو انشاءاللہ صدقہ اس پر سایہ کرے. سبحان اللہ. صدقہ will do سایہ, shade on that person انشاءاللہ. اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ, اگرچہ اسے گائے یا بکری کے خر یا کوئی بھی چیز آپ دے دو, لیکن کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. When somebody asks you something, اسے کچھ تو دے دو. Give him something. جب آپ کے گھر پر کوئی آئے, جب آپ کو کہیں اور کوئی مل جائے, and they ask for something, ہم ٹال دیتے ہیں نا, انشاءاللہ کہہ کے ٹالتے ہیں. That انشاءاللہ means نہیں. آج کل ہمارا انشاءاللہ کا معنی کیا ہوا ہے؟ نہیں. آپ یہ کرو گے انشاءاللہ, یعنی نہیں کرو گے. کتنی بری بات ہے. اگر کرنا ہے تو کہو انشاءاللہ, ورنہ کہہ دو. Just say no. Well, trying to be polite, we say inshallah, but when somebody asks you, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ جب تم سے کوئی سوال کرے یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں واپس نہ لوٹا.
انہیں منع نہ کرو کما قال. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم and he always used to give کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. Our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would never say no. There was not a no in his vocabulary, in his dictionary. He wouldn't say no. اور ہم کیوں ان کے امتی ہو کے نہ کہتے رہتے؟ جب بھی کوئی یعنی کوئی کنٹریبیوشن کا سوال ہو، کوئی اپیل ہو، تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دے دو اللہ کی راہ میں انشاءاللہ، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہو جائے. اور اللہ کے رسول کے گھرانے کی بات دیکھیں کہ اگر وہ روزے سے تھے، like there is a story about the Panchtan Pak, about the Prophet sallallahu alaihi wasallam's family, Sayyidina Ali, Sayyida Fatima and the two sons. تو پورا دن روزہ رکھا، محنت کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر جب افطار کا وقت آیا they only had a couple of rotis, and then what happened, a sa'il came, somebody came to ask اور اسے وہ دے دیا. سبحان اللہ. پھر روزے کی نیت کر لی، افطار کا تو کچھ تھا ہی نہیں, there was nothing for iftar, and they did niyat for the next fast. Second day again the same thing happened, that just at the time of iftar Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, he went out and he worked all day, کہ پورا دن محنت مزدوری کی، کچھ ملا اس سے کچھ روٹی بنائی، اور پھر عین افطار کے وقت کوئی سائل آ گیا, somebody came to ask at the time of iftar, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ بھی دے دیا. سبحان اللہ. یہ 3 دن تک ہوتے رہا. This is how they are tested. یہ ہم نہیں کر سکتے اور ہم سے اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ وہ گھرانہ تھا ماشاءاللہ, the household of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, who learned directly from our Prophet sallallahu alayhi wasallam, کہ انہوں نے حضور سے سیکھا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی آئے سوال کرنے کے لیے تو وہ اگر ان کے پاس نہیں ہوتا تو کسی سے قرض لے کے بھی دیتے. سبحان اللہ. He would not borrow for himself sallallahu alayhi wasallam, but he would borrow for somebody else. کہ کسی اور کے لیے قرض لے کے, ایسا کون کرتا ہے؟ اپنے پاس نہ ہو اور ہو تو بھی منع کر دیتے ہیں. یہاں تو نہیں تھا, he didn't have, so he didn't say I don't have anything. He borrowed it. He borrowed it on his name and then gave it to the sa'il, gave it to the one who was asking. سبحان اللہ. یہ وہی گھرانہ ہے جو کر سکتا ہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 شخص ایسے ہیں جو رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے. We know on the day of judgment 7 types of people will be under the shade of Allah. That means under the shade of the mercy of Allah. تو ان میں سے ایک وہ ہے جو اس طریقے سے خرچ کرے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ. If you give in the way of Allah so discreetly کہ if you give it from one hand and the other hand wouldn't know, then these type of people will be under the shade of Allah on the day of judgment. لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے کہ زکوٰۃ جب دینی ہو تو آپ ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں. اگر کسی کو یہ شک ہو کہ بھائی یہ زکوٰۃ نکالتے یا نہیں, جیسے فرض نماز ہے, فرض نماز you should come in the masjid, people should see you praying so that they become a witness. You're not praying for people, لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, لیکن لوگوں کے سامنے پڑھیں. فرض نماز کم از کم مسجد میں آ کے پڑھے, اس لیے کہ جب آپ کی موت ہو جائے گی تو یہی لوگ گواہ ہوں گے کہ ہاں یہ تو مسجد میں آتا, یہ تو فرض نمازیں پڑھتا. تو فرض pray in the masjid. If people know about it, fine. In the same way farz, which is zakat, people know about it, is fine. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے, کوئی بدگمانی نہ رہے کہ پتہ نہیں یہ مال دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا. لیکن نفل کے بارے میں فرمایا for your نفل صلاح, if possible pray at home. ہم تو یہیں پڑھ لیں, اس